بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان عجیب و غریب کیفیات محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا دل اداس رہنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور اس انسان کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے۔ یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام ہر روز دن میں 5 مرتبہ ہر گھر چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں دن میں 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور جس انسان کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ موت سے کچھ دن پہلے ہر انسان عجیب و غریب کیفیات میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم میں انسان عجیب و غریب مخلوق کو دیکھتا ہے اور مرنے والے انسان کی آنکھوں کے سامنے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس قدر اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے، کس قدر اس نے چوری کی، کس قدر اس نے نشہ کیا، کس قدر اس نے شراب نوشی کی اور کس قدر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اس وقت انسان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو کچھ اس نے کیا اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان بھی اس انسان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے انسان کے ماں باپ پہلے مر چکے ہوں تو وہ ان کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو دین اسلام کو چھوڑ دے اور ہندو یا عیسائی ہو جا، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والے ہیں۔ یا شیطان اس کے کسی عزیز و اقارب کی شکل میں ان کے سامنے آ جاتا ہے اور انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ عالم کتنا خطرناک ہوتا ہوگا کہ جب ایک طرف انسان کے مرنے والے ماں باپ آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف اس کا ایمان ہو۔ اس وقت انسان کو اپنا ایمان بچانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ انسان جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور وہ ایمان کی ثابت قدمی میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے تو وہ یہودی، پادری یا ہندو ہو کے مرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح کو تڑپا کر قبض کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی روح اس کے اعمال کے مطابق قبض کی جاتی ہے۔ اگر اس کے نیک اعمال ہوں تو روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اگر وہ نافرمان ہو اور کافر ہو تو اس کی روح کو تڑپا کر قبض کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں موت کی سختی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی اس طرح ہے کہ اگر کوئی ایک شاخ ہو اور اس شاخ پر بے شمار کانٹے لگے ہوئے ہوں اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا اس انسان کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے، اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور سے انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو جس انسان کے پیٹ سے وہ شاخ نکالی گئی اس کو جو اس وقت تکلیف محسوس ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت محسوس ہوگی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت جتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، اگر اس تکلیف کا بال برابر حصہ بھی زمین اور آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین کے تمام انسان مر جائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخ و پکار کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور انسان کا جسم اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتا۔ انسان کی روح کو سب سے پہلے پاؤں سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی رانیں اور پنڈلیاں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے ہر ایک جسم کے حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ جب انسان کی روح گلے تک پہنچتی ہے تو اس وقت وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کا دروازہ انسان پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کو کس طرح قبض کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ انسان کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق قبض کیا جاتا ہے۔ چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام ان کی روح کو پل بھر میں قبض کر لیتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کفالت میں رہتے ہیں اور قیامت تک ان کی کفالت میں رہیں گے۔ قیامت کے دن جب اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو ان کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔